کالج کے سامنے لڑکیاں جا رہی ہے پردے پہ اور کھڑا ہے طالبان کا بندہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، ہاتھ میں کلاشنکوف ہے۔ ترچھی نظر سے بھی ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو وہ دیکھتا نہیں ہے، اپنی عزت پہ جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی آ کر کے کہتی ہے پردے میں آ کر کے، بھائی جان ہاتھ ملاؤ۔ کہتے نہیں، اوپر والے کی بھی، ابھی کیا واقعہ بتا رہا ہوں، اوپر والے کی بھی اجازت نہیں، ہمارے کمانڈروں کی بھی اجازت نہیں، نہیں ہم ہاتھ نہیں ملاتے، جا اپنے روٹ پہ جا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے اپنا بندوق تو مجھے دے دیں۔ بندوق اس کو طالب، وہ بھی کوئی پٹھان سادہ ہے، وہ اپنا بندوق اس خاتون کو، اس لڑکی کو دے رہا ہے، اور وہ لڑکی اٹھا کر کے اس بندوق کا بوسہ لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ کہتے بھائی جان آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اسلام اٹھا مکے سے، مدینے سے، جہاں قرآن کا نزول مکے میں یا مدینے میں، مکہ اور مدینے کے پہاڑوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اور حضر میں، لیکن یہ ہے کہ بلاد عرب کے اندر 700 سال حکومتیں رہی، اور پھر ادھر صوفیہ اجمی ہندوستان کے اندر اجمی لوگ انگریز کو ذلیل کر کے گورے کو، کتے کو آپ کے اس پورے بر صغیر سے جب نکالا گیا، اس کے قابض ہونے کے بعد ادھر تبلیغی جماعتیں آ گئی، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے علماء کرام بڑے لوگوں میں اور بدکاروں میں، چوروں میں، ڈاکوؤں میں، قاتلوں میں تبلیغی جماعت نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی، اور وہ کر رہے ہیں۔ کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے کہ آپ کو بتاؤں، تبلیغی جماعت اس شکل میں اس کو 80 سال پورے ہونے کو ہے، 90 سال 100 سال بھی پورا نہیں ہے، لیکن انگریزی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 36 کروڑ بے نمازوں کو انہوں نے نمازی بنا دی۔ مسلمانوں کے حافظوں کو گن کر کے دیہاتوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بلوچستان کے پہاڑوں سے مائیں بہنیں، پورے اس نے تحقیق کی ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ حافظ قرآن، اور تبلیغی 36 کروڑ تک۔ اور خود تیرے بے حیا کتنے ہیں، اور تیرے بے شرم کتنے ہیں، تیرے زانی کتنے ہیں، تیرے جیسے تو گورا ہے، لیکن تیرے یہ ہے کہ، اور تیرے مشن کو بڑھانے والے پاکستان، ہندوستان میں، پوری دنیا میں مسلمان بھی ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارے اخباروں میں کون سا اخبار ہے؟ میں گھر میں مذاق بھی کرتا ہوں، میرے پاس اخبار آتا ہے، گھر والوں سے کہا ہے کہ کبھی کوئی ایسا اخبار بھی دکھاؤ، روزانہ آتا ہے، کس اخبار میں کسی ماں کی عزت نہ لوٹ گئی ہو، کسی بہن کی عزت نہ لوٹ گئی ہو، کوئی لڑکی بھاگ نہ گئی ہو، کوئی ہماری بہن مسلمان بھاگ نہ گئی ہو، اور یہ کوئی ایک اخبار تو بتاؤ جس میں قتل بھی نہ ہو، جس میں چوری بھی نہ ہو۔ 800 سال ہماری حکومتیں رہی، صرف 11 چوریاں ہوئی، سب کو سبحان اللہ ہے۔ مضبوط ہے افغانستان والے، 3 مہینے ہو گئے، اس کے بعد تمہیں خدا کا واسطہ ہے بتاؤ کتنی چوریاں ہو گئی، پکڑ لیا ہے داعش تم نے خود اٹھایا ہے، لیکن جب سے داعش، اب ماں کا دودھ بھی ان کو یاد ہے، کدھر ہے داعش تمہارے، دبا دیا داعش کو۔ لڑکوں کی عزت جو لوٹتے تھے ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا، جو بے حیائی کرتے تھے ان کو بھی پکڑ لیا، اور جو اللہ کا بولے مرغیاں چوری کرتے، مرغی پکڑ کر کے اس کے گلے میں انہوں نے باندھا۔ ایسے کر کے بے حیا جو اس قسم کے معصوموں کی عزت لوٹتے، فوراً ان کو شوٹ کر دیا۔ ہمارے اپنے شاگرد ہیں، اب بتا، پنجابی اتنا سخت نہیں، مہاجر اتنا سخت نہیں، بلوچ اتنا سخت نہیں، کوئی بھی اتنا، افغانی اور پٹھان کتنا سخت ہے، لیکن اللہ کے فضل سے دماغ ان کا درست ہو گیا۔ سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کالج کے سامنے لڑکیاں جا رہی ہے پردے پہ اور کھڑا ہے طالبان کا بندہ کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، ترچھی نظر سے بھی ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو وہ دیکھتا نہیں ہے، اپنی عزت پہ جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی آ کر کے کہتی ہے پردے میں آ کر کے، بھائی جان ہاتھ ملاؤ۔ کہتے نہیں، اوپر والے کی بھی، ابھی کیا واقعہ بتا رہا ہوں، اوپر والے کی بھی اجازت نہیں، ہمارے کمانڈروں کی بھی اجازت نہیں، ہم ہاتھ نہیں ملاتے، جا اپنے روٹ پہ جا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے اپنا بندوق تو مجھے دے دیں۔ بندوق اس کو طالب، وہ بھی کوئی پٹھان سادہ ہے، وہ اپنا بندوق اس خاتون کو، اس لڑکی کو دے رہا ہے، اور وہ لڑکی اٹھا کر کے اس
بندوق کا بوسہ لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے، کہتے بھائی جان آپ کے حیا اور شرم والا ہاتھ اس پہ لگا ہے، اس لیے اس کو چوم رہی ہوں، اس کے چوم رہی ہوں۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، ابھی کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھ ابھی کا واقعہ ہے۔ بھائی جان ہاتھ ملا کہ نہیں، نہ آسمان والا ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے کمانڈر ہماری کھال اتاریں گے، ہماری کھال اتاریں گے۔ اور اب آ کر کے تبلیغی جماعت پر بھی یہ بھی وہ بھی وہ بھی، ٹیلی ویژن والے کل پرسوں میرے پاس آ گئے کہ جی اس طرح ائمۃ الحرمین کیا کریں گے، ائمہ حرمین یا کسی عربی مولوی سے کہتے ہیں تبلیغی جماعتیں خرافات والے قبوری جین ہیں، تبلیغی جماعت والے قبر والوں کو مشرکین کو لا کر کے نمازی بنایا، انہوں نے موحد بنایا۔ 6 نمبروں سے پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید سے بڑھ کر کے اگر تمہارے پاس کوئی توحید ہے سعودی میں تو وہ بتا دو۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہے، یہ مدارس کی برکت ہے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا اور انگریز جب یہاں سے بھاگا، انگریز کے بھاگنے کے بعد ادھر دارالعلوم دیوبند ہے۔ آپ کو بتاؤں، مولوی آپ کو صاف نہیں بتائے گا، آپ کو بتا رہا ہوں صاف کوئی نہیں بتائے گا۔ آج افغانستان وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، سب کو سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، وہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ والے بھی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہ بھی نہیں ہے۔ اور وہاں جو ان کی حکومت آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا ادارہ، وہ چھوٹا سا ادارہ لاکھوں میں کروڑوں میں کہاں 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 پہنچے۔ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہ اللہ علیہ امام حرم جب وہ دارالعلوم دیوبند چلے گئے، کہنے لگے کہ کننا نسمع ان هناك جامعة كبيرة والله اول مرہ انا زرتها، پہلی مرتبہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا پہلی مرتبہ۔ اس طرح مولویوں کو کہتے وہ کہتے تبلیغی جماعت خرافات والی جماعت، قبوریین جماعت فلان، ہاں تبلیغ میں کچھ بھیڑ آ بھی گئے ہیں تو آ گئے ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہیں۔ تبلیغی جماعت کو پتہ کر دو، تم بتا دو، اللہ کے فضل و کرم سے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن کام کر رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب گورے کو نکالا، گورے کو نکالنے کے بعد بچوں میں اور بچیوں میں اور ان میں محنت مدارس کا شروع ہو گیا، بے کس بے سہارا، کسی حکومت کا کوئی سہارا ان کو، کوئی حکومت کی سپورٹ بھی ان کو حاصل نہیں۔ اور ادھر شیخ الہند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند، ان کے شاگرد مولانا محمود حسن، قرآن کا ترجمہ جس نے لکھا، محمود حسن کا شاگرد مولانا الیاس کاندیلوی، سب کو سو۔ جی ہاں، تبلیغ والے بھی، آپ بھی اس کو بھی سوچیں، آپ بھی سوچیں کہ مدرسے ہی سے آپ کی بنیاد ہوئی، جماعت نکلی ہے مدرسے سے۔